الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ محترم حضرات، سیرت النبی سیریز کے آج کے ایپیسوڈ میں ہم غزوہ خیبر سے آگے کی تاریخ کو شروع کریں گے۔ صلح حدیبیہ جو اہم ترین ایک معاہدہ تھا مکے والوں کے ساتھ، اس کے کیا اثرات پڑے، آگے کی تاریخ پر اس کا کیا رول رہا، اس پر گزشتہ ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے تفصیل سے باتیں آ چکی ہیں۔ اب آگے کچھ فتح مکہ سے پہلے جنگی کارروائیاں ہیں اہم، جن کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پھر اس کے بعد فتح مکہ کا وہ دور آئے گا جو اسلام کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی تاریخ کا بڑا ہی تابناک اور نمایاں موقع ہے۔ سن 7 ہجری کے شروعات میں خیبر کی جنگ واقع ہوتی ہے۔ غزوہ خیبر جس کو کہا جاتا ہے، محرم کے مہینے سن 7 ہجری میں ہوئی ہے۔ خیبر آپ نے کئی بار نام سنا ہے سیرت سیریز میں کہ جب مدینہ منورہ سے یہودیوں کو نکالا جا رہا تھا تو وہ لوگ شام کی طرف چلے جاتے تھے جہاں پہ کرسچن امپائر تھا، اور مدینے سے باہر ایک مقام پر جہاں ان کی کچھ آبادیاں پہلے سے تھیں یا ان کی پراپرٹیز وہاں پر تھیں، وہاں جا کر بس جایا کرتے ہیں۔ اس جگہ کو خیبر کہتے ہیں۔ یہ تقریباً مدینہ منورہ سے 80 سے کچھ زائد میل دور کا فاصلہ رکھتا ہے خیبر کا مقام۔ تو یہودی وہاں جا کر جمع ہو گئے تھے، خاص طور پہ بنو نذیر کا جو خاندان تھا، قبیلہ تھا، وہ بڑی تعداد میں وہاں پہ بسا ہوا تھا، اور وہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں وہاں آباد ہو گئے تھے۔ مسلمانوں کے لیے، مدینہ منورہ کے لیے، جزیرۃ العرب کے امن و امان کے لیے بڑا خطرہ بن گئے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ غزوہ خندق میں ان کی سب سے نمایاں سازش رہی ہے جنگ کو بھڑکانے میں، فوجوں کو تیار کرنے میں، مکے والوں اور غطفان کو جوڑنے میں، اس جنگ کی آگ لگانے میں۔ مدینہ منورہ کی سخت ترین دشمنی ان کے اندر تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت ترین دشمنی وہ رکھتے تھے، اور ہر وقت سازش کے جال بنتے رہتے تھے۔ ایسے میں نہایت ضروری تھا کہ اس سازش کے اڈے کو توڑا جائے، اس خطرناک مسلمان اور مدینے کے خلاف جو محاذ بن چکا ہے، اس کو پارا پارا کیا جائے۔ ان کو بھی احساس تھا کہ ہمارا نمبر تو آنا ہی ہے، کیونکہ ہم نے ایسی جنگ مول لی ہے، اور جس طرح سے ہم نے پورے عرب کو بھڑکا کے مدینے کے خلاف آمادہ کر کے لگایا ہے، تو ہمیں اس کا خمیازہ تو بھگتنا پڑے گا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا، صلح حدیبیہ ہونے کے بعد، مکے والوں کے ساتھ ایک اطمینان اور امن کے دور میں آنے کے بعد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہم کو اختیار فرمایا جو یہودیوں کی آباد جگہ خیبر کے تعلق سے تھی۔ سن 7 ہجری میں محرم کے مہینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے ارادہ فرمایا خیبر کی طرف کا، اور اعلان فرمایا جو لوگ حدیبیہ میں ہمارے ساتھ تھے، صرف وہی لوگ اس جنگ میں چلیں گے، کیونکہ اللہ رب العزت نے صلح حدیبیہ میں ہی خوشخبری عطا فرمائی تھی، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینہ علیہم واثابہم فتحا قریبا ومغانم کثیرۃ تأخذونہا۔ اس کے بعد تمہیں زبردست فتح ملنے والی ہے اور بہت بھاری مال غنیمت حاصل ہونے والا ہے۔ اس کا پہلا حصہ خیبر کے اندر ملنے والا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی لوگوں کو آنے کی دعوت دی جو حدیبیہ کے موقع پر شریک تھے، لہٰذا 1400 کی تعداد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگ نکلے اور خیبر کی طرف آئے۔ خیبر جو
مختلف فورٹ کا حصہ ہے، وہاں پہ فورٹ ہے بہت سارے، قلعے ہیں بہت سارے، تقریباً 8 قلعے ہیں، 8 فورٹ ہیں کہ جس میں سے 5 کا ایک گروپ بنتا ہے اور 3 کا ایک گروپ بنتا ہے، جہاں پر یہودی مختلف خاندان آباد تھے۔ ان قلعوں کے اندر وہ لوگ رہتے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ جو فورٹ ہوتا ہے وہ بڑا محفوظ قلعہ ہوتا ہے، اس کی دیواریں بڑی اونچی ہوتی ہیں، اس کو فتح کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے، کیونکہ اس میں جو اندر آرمی ہوتی ہے یا اندر رہنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ بہت محفوظ ہوتے ہیں کہ ان پر ڈائریکٹ اٹیک نہیں ہو سکتا ہے، اور قلعے کو پھاند کر جانا بھی ممکن نہیں ہوتا ہے، دروازوں سے بند ہوں تو اندر گھسنا بھی ممکن نہیں ہوتا ہے، وہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ بہرحال یہ مشکل جنگ تھی بظاہر، لیکن اللہ کی طرف سے نصرت تھی تو چیزیں آسان ہو جاتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے سب سے پہلے قلعے ناعم کے پاس پہنچے۔ رات کے وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تھے، اور حضور کا طریقہ یہ تھا کہ رات میں کسی بستی پر حملہ نہیں کیا کرتے تھے، ٹھہر کر انتظار کرتے تھے، فجر کا وقت دیکھتے تھے، اگر اذان کی آواز آ جاتی تھی تو اس جگہ حملہ نہیں ہوتا تھا، اگر معلوم ہو جاتا تھا کہ یہاں کوئی بھی ایمان والا یا ایمان والوں کی جماعت نہیں ہے تو پھر صبح میں دن چڑھنے کے بعد حملہ کیا جاتا تھا، یہ معمول تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات میں پہنچے، صبح جب ہوئی تو خیبر کے قلعے سے لوگ اپنے پھاوڑے لے کر، اپنے ہل لے کر، کیونکہ کھیتی باڑی والے لوگ تھے، اپنے جانوروں کو لے کر چرانے کے لیے باہر نکل رہے تھے۔ جیسے ہی باہر نکلے تو دیکھا ایک بڑا لشکر سامنے ٹھہرا ہوا ہے، تو دیکھتے ہی ان لوگوں نے کہا محمد والخمیس، یہ تو محمد ہیں اور ایک لشکر ان کے ساتھ آیا ہوا ہے، اور سب واپس قلعے کے اندر بھاگ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تیز آواز میں، اللہ اکبر، خربت خیبر، ان اذا نزلنا بساحت قوم فساء صباح المنذرین، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، خیبر تو برباد ہو گیا، اجڑ گیا۔ ایک بد دعا دی، جب بھی ہم کسی میدان میں اترتے ہیں، کسی قوم کے پاس آ کر ٹھہرتے ہیں، تو پھر ان کی صبح جن کو ڈرایا گیا ہے بہت بری ہوتی ہے۔ یعنی جنگ کے جوش میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم قوموں کو، اپنی قوم کو، لوگوں کو مہمیز کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ اب ہمارا حملہ بڑا پرزور ہونے والا ہے۔ یہ جو قلعے کا گروپ میں نے بتایا 2 حصوں میں ہے، اس میں 5 قلعے ایک سائیڈ میں ہیں، پھر 3 قلعے ذرا ہٹ کر دوسری سائیڈ میں ہیں۔ جو پہلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹیک تھا وہ 5 قلعوں کے گروپ کے اوپر تھا، جس میں پہلا قلعہ قلعۃ ناعم ہے، دوسرا قلعۃ الصعب ابن زبیر ہے، تیسرا دوسرا والا قلعۃ یا حصن الصعب ابن معاذ ہے، اور تیسرا حصن قلعۃ الزبیر ہے۔ ان تینوں میں بڑی جنگ کے بعد ان کو فتح کیا جا سکا ہے۔ پھر اسی گروپ میں قلعۃ یا حصن ابی ہے، اور 5واں حصن النزار ہے۔ یہ 5 گروپ ایک طرف ہیں، دوسرا حصہ جو 3 قلعوں کا ہے، فورٹ کا ہے، اس کی طرف بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حملہ فرمایا ہے۔ اس میں پہلا قلعۃ یا حصن القموس ہے، دوسرا والا جو قلعہ ہے وہ قلعۃ الوطیح یا قلعۃ النطیح ہے، اور جو تیسرا والا ہے اس گروپ کا، اس کا نام قلعۃ السلالم ہے۔ تو اس طرح یہ 8 قلعے تھے، 8 فورٹ تھے جن پر اٹیک ہوا تھا۔ پہلا ناعم تھا جس میں حملہ ہوا تھا اور مسلمانوں نے اس کو فتح کیا تھا۔ وہاں کے لوگ بھاگے تھے، اندر ان کے راستے تھے، وہ ایک قلعے سے ٹرانسفر ہو کر دوسرے قلعے میں چلے جاتے تھے۔ اس قلعے میں جو مال غنیمت ہوتا تھا، جو سامان ہوتا تھا، وہ سب مسلمانوں کی کسٹڈی میں آ جاتا تھا۔ پہلا یہ فتح ہوا، پھر دوسرا غالباً صعب ابن معاذ والا جو قلعہ تھا وہ فتح ہوا۔ اس قلعے میں بڑا خزانہ تھا، اس قلعے کے اندر کھانے پینے کے غلے کے سامان بھی بہت تھے اور خزانہ بھی بہت زیادہ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس قلعے کے فتح ہونے کے بعد مسلمانوں کو جو مال غنیمت ملا ہے اس سے مسلمان مالدار بن گئے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ خیبر کی جنگ کے بعد مسلمانوں میں عمومی مالداری آئی ایک حد تک، خاص طور پہ جو غریب مہاجر صحابہ تھے ان کو جو اس سے مال ملا وہ اتنا زیادہ تھا کہ میں آگے بتاؤں گا
کہ کس طرح انہوں نے اپنے انصاری صحابہ سے اب تک جو کچھ لیا تھا اس کو واپس کیا ہے۔ تو صعب بن معاذ فتح ہوا، پھر ایک ایک قلعہ فتح ہوتا رہا۔ ایک قلعے پر غالباً قلعہ تو قموس تھا، جس کا لیڈر مرحب تھا۔ وہ پہلے قلعے میں بھی تھا لیکن یہاں سے بھاگ کے پھر وہاں چلا گیا تھا۔ وہ قلعہ بہت مشکل ہو رہا تھا فتح کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو بھیجا تھا، پورا دن گزر گیا، کئی دن گزر گئے، لیکن وہ قلعہ فتح ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ بہت سخت پڑ رہا تھا مسلمانوں کے لیے اس قلعے کا محاصرہ کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا، کل میں جھنڈا اس شخص کو دوں گا جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے، اللہ اس کے ہاتھ پر فتح دے گا۔ جب دوسرے دن صبح ہوئی تو سب بڑے بڑے صحابہ اپنی گردنیں اونچی کر کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے تھے، شاید نظر انتخاب ان پر پڑ جائے، کیونکہ ایسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سرٹیفکیٹ تھا، وہ محبت کرنے والا ہے اللہ اس کے رسول سے، اور اللہ اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ٹائٹل مل رہا تھا، تو ہر ایک کی امیدیں لگی ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تلاش کر رہے ہیں۔ فرمایا، علی کہاں ہیں؟ لوگوں نے بتایا علی تو بیمار ہیں، وہ گھر پہ ہیں، نہیں آئے ہیں یہاں پر، یہ مطلب نماز کے لیے نہیں آئے ہیں، خیمے میں ہیں، ان کی آنکھ میں آشوب چشم ہو گیا ہے، جو لال ہو جاتی ہے آنکھ۔ حضور نے فرمایا نہیں، بلا کے لاؤ ان کو۔ گئے، ان کو بلا کے لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن تھوک لیا اور ان کی آنکھ پر لگا دیا، جس سے ان کو مکمل شفا ہو گئی، اور جھنڈا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تھمایا کہ تم جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس جھنڈے کو لے کر اس قلعہ کو پہنچتے ہیں، وہاں جا کر جنگ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے ہاتھوں پر اس قلعے کو فتح فرماتا ہے۔ اس کا جو لیڈر مرحب ہوتا ہے، بہت مشہور فائٹر ہے، یعنی عرب کی تاریخ کے اندر، خاص طور پہ یہودیوں کے تاریخ کے اندر جو جزیرۃ العرب میں ہے، اس میں بہت نمایاں مقام رکھتا ہے اپنی جنگجوانہ صلاحیت کے اندر، فائٹنگ کی صلاحیت کے اندر۔ وہ جب نکل کر آیا اور کہنے لگا، کون ہے جو مجھ سے مقابلہ کرے گا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، میں تیرے مقابلے میں ہوں، آ جا۔ حضرت علی کے بارے میں آپ نے کئی جنگوں میں سن کر رکھا ہے کہ کس طرح انہوں نے ایک وار میں دشمن کو ڈھیڑ کیا ہے۔ تو سامنے مرحب کھڑا تھا، وار کیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس وار کو روکا اور اپنی تلوار کا جو وار اس کے سر پر مارا ہے، روایات میں ملتا ہے اس کا خود ٹوٹا، اس کا سر پھٹا اور جبڑے تک ان کی تلوار پہنچ گئی۔ ایسا زبردست وار اس کے اوپر مارا، وہیں ڈھیر ہو گیا۔ پھر اللہ نے اس قلعے کو فتح فرمایا اور مسلمان وہاں داخل ہو گئے۔ تو اس طرح الگ الگ قلعے جو تھے، فورٹ جو تھے، وہ ایک ایک کر کے فتح ہوتے رہے۔ کچھ قلعوں پر محاصرہ کر کے جنگ کی نوبت آتی تھی، لڑائی کرنی پڑتی تھی، پھر فتح ہوتا تھا۔ کچھ ایسے تھے جو سرنڈر ہو جاتے تھے اور سامنے آ کر جھک جاتے تھے کہ ہم چابیاں آپ کو دیتے ہیں، ہم سرنڈر کرتے ہیں۔ اخیر میں جب سب لوگ ایک حصے میں جمع ہو گئے تھے اور بڑے حد تک قلعے فتح ہو گئے تھے، تو خیبر نے اپنی طرف سے مصالحت کا پیغام بھیجا۔ ہاں، میں ایک بات اور ذکر کر دوں جس سے بہت اہم پیغام ملتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو جب فتح کرنے کے لیے بھیجا تھا تو ایک نصیحت فرمائی تھی، علی تم جب ان کے میدان میں پہنچنا جہاں پر تمہیں جنگ کرنا ہے، تو سب سے پہلے ان کو اسلام کی دعوت دینا۔ اگر وہ لوگ اسلام کو قبول کر لیں تو وہ ہمارے جیسے ہیں، ان کے سارے حقوق وہی ہیں جو عام مسلمان کے ہوتے ہیں۔ اگر وہ اس کو قبول نہ کریں تو پھر تم ان کے سامنے صلح کی بات کرنا، اگر وہ اس کو قبول نہ کریں تو جنگ کرنا۔ اور یاد رکھنا، اگر تمہارے ہاتھ پر اللہ رب العزت ایک مسلمان، ایک انسان کو بھی ہدایت دے دے تو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایسے ہی کیا، بہرحال وہ لوگ نہیں مانے اور جنگ کی نوبت آئی۔ تو اس طرح قلعے فتح ہوتے رہے یہاں تک کہ آخر میں صلح کی بات آئی۔ اسی درمیان میں ایک قلعے سے جب اس کا محاصرہ تھا، ایک شخص نکلا جو غلام تھا، جو ایتھوپیا کا غلام ان کے پاس رہتا تھا، وہ بکریوں کو چرانے کے لیے باہر نکلا تھا۔ اس نے محل کے اندر یا قلعے کے اندر سن رکھا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہوئے ہیں، حملہ کر رہے ہیں اور ہم اس کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو اس نے سوچا کہ میں جا کر ملوں گا، بکریوں کے ریوڑ کو لے کر آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور کہنے لگا،
آپ کیا دعوت دیتے ہیں؟ حضور نے فرمایا میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں اس کا رسول ہوں، اپنی بات پہنچائی۔ اس نے کہا میں قبول کرتا ہوں کہ آپ رسول ہیں اور اللہ ایک ہے۔ ایمان لے آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر، کہتا ہے اللہ کے رسول اب ان بکریوں کا کیا کریں؟ وہ دشمن کی بکریاں لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہے، اس کا چرواہا ہے اور مسلمان ہو گیا ہے۔ حضور نے فرمایا تم ان بکریوں کو لے جاؤ، حصبہ کے میدان میں جا کر ان کو چھوڑ دو، یہ اپنے مالک تک پہنچ جائیں گی، تمہاری امانت پوری ہو جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حملہ کر رہے ہیں، مال غنیمت لے رہے ہیں، اور اس سے پہلے ایک موقع پر جب بکریوں کا ریوڑ دشمنوں کے ساتھ نکلا تھا تو حضور نے حملہ کر کے اس کو لیا بھی تھا اور کھانا پکا کے کھایا بھی تھا، لیکن امانت کا خیال دیکھیے کیسا ہے کہ ایک شخص جو ان کی امانت لے کر آیا ہوا ہے، اس کی امانت کا لحاظ کرتے ہوئے اس کو ذمہ داری دی کہ نہیں تم اس کو چھوڑ کر آؤ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امانت کی وفا اور امانت کو پورا کرنا کتنا اہمیت رکھتا ہے۔ تو اس نے آ کر اسلام قبول کیا، جنگ لڑی، اسی قلعے کے اوپر وہاں سے نکل کر آیا تھا، اب اسی کے خلاف لڑ رہا تھا، اسی میں وہ شہید ہو گیا۔ اس نے ایک سجدہ بھی اللہ کو نہیں کیا تھا، بغیر ایک نماز پڑھے ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت میں گیا ہے۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ شہید ہو کے پڑا ہوا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب تھے، حضور نے اپنا چہرہ یوں موڑ لیا تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ اپنا چہرہ کیوں دوسری طرف فرما رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا میں نے 2 حوروں کو اس کے پاس بیٹھے ہوئے دیکھا جو اس کی بیویاں ہیں، تو میں نے ان سے شرم کھاتے ہوئے اپنے چہرے کو دوسری طرف موڑ لیا تھا۔ اسی میں ایک شخص اعرابی تھا، بدو دیہات کا تھا، وہ شخص بھی آیا، جنگ میں شریک تھا۔ وہ آ کے کہنے لگا اللہ کے رسول میں آپ کے ساتھ جنگ کرنے آیا ہوں، جنگ کر رہا ہوں، ایک قلعہ فتح ہوا تو مال غنیمت آیا، مال غنیمت بانٹا جا رہا تھا، جو قلعہ فتح ہوتا تھا مال ملتا تھا، لوگوں کی ضروریات کے اعتبار سے ان کو دے دیا جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کا حصہ جو اس کے لیے بنتا تھا اس کو پہنچایا۔ اس نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا گیا تمہارا حصہ ہے، تقسیم ہو کر تمہیں ملا ہے۔ کہنے لگا میں نے اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت نہیں کی ہے، میں اس کے لیے ان کے ساتھ نہیں آیا ہوں۔ حضور کے پاس آیا اور کہنے لگا اللہ کے رسول یہ کیا دیا ہے آپ نے؟ حضور نے کہا تقسیم ہے جو سب کو دیا جا رہا ہے۔ اس نے کہا اللہ کے رسول میں اس کے لیے نہیں آیا ہوں آپ کے پاس، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک تیر آ کے مجھے یہاں لگے اور میں سیدھا جنت میں چلا جاؤں۔ حضور نے فرمایا ان تصدق اللہ یصدق، اگر تو اللہ کے ساتھ سچا ہے تو اللہ بھی تیرے ساتھ سچ کر دکھائے گا۔ چنانچہ وہ اسی جنگ میں لڑا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلاش کروائی، وہ کہاں ہے؟ دیکھا گیا وہ شہداء میں تھا۔ حضور نے فرمایا اس نے اللہ کے ساتھ سچ بولا تھا، اللہ نے بھی اس کے ساتھ وہ سچ کر دکھایا جو اس نے کہا تھا۔ سیدھا وہ جنت میں داخل ہو گیا، اس نے بھی ایک نماز نہیں پڑھی اور سیدھا جنت میں چلا گیا۔ تو اس طرح جنگ چلتی رہی، کئی دنوں پر محیط رہی یہ جنگ، ایک ایک قلعہ فتح ہوتا رہا، یہاں تک کہ یہودیوں نے اخیر میں صلح کا پیغام بھیجا، بلکہ صلح کیا کہیں اس کو، یوں سمجھیے کہ وہ مکمل طور پہ سرنڈر ہو گئے کہ اب تو سب قلعے فتح ہو چکے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ کو جیت چکے ہیں۔ انہوں نے کہا آپ ہمیں یہاں سے باہر نکالنے کے بجائے یہاں ٹھہرنے کی اجازت دے دیجئے، یہ علاقے، یہ قلعے، یہ سب چیزیں آپ کی ہیں، لیکن ہم یہاں پر کام کرنے والوں کی طرح رہیں گے، یعنی ہم اسی بستی میں رہیں گے اور ہم کھیتی باڑی کو اچھی طرح جانتے ہیں، آپ لوگ اتنی دور سے آ کے یہاں کی کھیتی باڑی کو تو دیکھ نہیں سکتے، لہٰذا یہ سب برباد ہو جائے گا، ہمیں اجازت دیجئے ہم یہاں پر رہیں، کھیتی باڑی کریں گے، آدھا آپ کو دیں گے، آدھا ہم اپنے استعمال میں لیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مصالحت کو پسند فرما لیا، لیکن یاد رکھیے اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا یہ علاقہ ہمارا ہے، جب تک ہم چاہیں گے تمہیں رہنے کی اجازت دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسی کا حوالہ دے کر اپنے زمانے میں ان کو یہاں سے نکال کر بھگایا تھا کہ وہ لوگ وہاں پر کام کرنے والوں کی طرح روک کر رکھے گئے تھے، مالک بنا کر نہیں رکھے گئے تھے۔ تو اس طرح یہ جنگ اس طریقے پر ختم ہوتی ہے کہ آدھا آدھا جو پیداوار خیبر سے نکلے گی اس کو تقسیم کر دیا جائے گا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اپنے قاصد کو بھیجتے تھے جو آ کر وہاں سے غلہ لیا کرتا تھا۔ اسی کے ضمن میں واقعہ بھی ذہن میں رکھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن رواحہ کو بھیجتے تھے، اگلے سال بھیجا، جب غلے کا وقت آیا لینے کا تو وہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ آئے، پورے جگہ جو کچھ غلہ ایگریکلچر تھا اس کا میجرمنٹ کیا اور اس کو جو غلہ پیداوار ہوئی تھی اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا اور کہا یہ حصہ تم لے لو۔ انہوں نے کہا تم ہم کو کم دے رہے ہو، تو انہوں نے کہا دوسرا والا لے لو، تھوڑا بڑھا کے لے لو، ہم نے جو درمیان میں 2 حصے کیے ہیں ان میں تمہیں اختیار ہے
کہ جو سا حصہ لینا چاہو لے لو، ہم ذرہ برابر بھی زیادتی نہیں کریں گے۔ تو اس وقت یہودیوں نے کہا خدا کی قسم اسی انصاف کی وجہ سے آسمان و زمین ٹھہرے ہوئے ہیں، تم لوگ جو انصاف کر رہے ہو اسی کی وجہ سے آسمان و زمین قائم ہے، ورنہ دنیا میں تباہی آ چکی ہوتی۔ تو اس طرح یہ جنگ اپنے اختتام کو پہنچی۔ واپسی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت صفیہ بنت حیی ابن اخطب تھیں، جو حیی ابن اخطب بنو نذیر کا بڑا لیڈر تھا، اس کی بیٹی تھی۔ لوگوں نے مشورے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ بڑے سردار کی بیٹی ہے، یہ زیب دیتی ہے آپ کو، آپ اس کو اپنے پاس رکھیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا اور صفیہ کو 2 آپشن دیے، کہا تمہارے پاس 2 آپشن ہیں، ایک یہ کہ میں تمہیں آزاد کر دوں گا اور تم سے نکاح کر لوں گا، دوسرا آپشن یہ ہے کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا اور تم اپنے قلعے میں اپنے لوگوں کے پاس واپس جا کے ٹھہر جاؤ۔ تو اس نے کہا، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے کہا، نہیں مجھے تو یہ پسند ہے کہ میں آپ کے ساتھ رہوں۔ اور اس نے ایک خواب سنایا، کہنے لگی میں جب اپنے قلعے میں تھی، ان کی شادی کنانہ ابن الربیع سے ہو گئی تھی جو لیڈر تھا، وہ بھی ایک لیڈر تھا۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک خواب دیکھا تھا کہ چاند ٹوٹ کر آیا اور میری گود میں آ کر بیٹھ گیا، یا یہ دیکھا تھا کہ سورج آیا اور میرے سینے سے آ کے چمٹ گیا۔ تو میری ماں نے جب یہ خواب سنا تھا تو میرے منہ پر ایک زوردار تماچا مارا تھا اور کہا تھا تو عرب کے بادشاہ کا خواب دیکھتی ہے، تو عرب کے بادشاہ کے پاس جانے کا خواب دیکھتی ہے، یعنی وہ سمجھ گئی تھی کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ یہ عرب کے ایک بڑے بادشاہ کے پاس جائے گی۔ تو یہ تعبیر تھی اس کی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بننے والی تھی۔ چنانچہ واپسی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے نکلے تو ایک مقام پر جو بالکل قریبی تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ولیمہ کرنا چاہا، تو انہوں نے کہا بھی ذرا انتظار کریے، تھوڑا اور دور چلے جائیے۔ جب وہ تھوڑا دور چلے گئے تو اس وقت جا کے وہاں پر ولیمہ ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے۔ تو پوچھا گیا کیوں آپ نے ابتدا میں بالکل نکلنے کے بعد ہی اس کو منع کیا تھا؟ تو حضرت صفیہ نے کہا مجھے ڈر تھا کہ وہاں ٹھہر کر اگر ہم لوگ کچھ وقت رکیں گے تو ایسا نہ ہو کہ قلعے والے کچھ غداری کر کے حملہ کر دیں، اس لیے میں نے چاہا تھا کہ ذرا دور ہو جاؤں۔ اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی غزوہ بنو المصطلق کے بعد جویریہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہو چکی تھی، وہ بھی جنگ میں آئی تھی۔ جو حارث بڑا لیڈر تھا اس کی بیٹی تھی حضرت جویریہ، بڑی خوبصورت خاتون تھی۔ حضرت عائشہ کو ان سے ذرا شروع میں خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں سوکن تو نہیں آ رہی ہے میری، بہرحال ان سے بھی شادی اس سے پہلے ہو چکی تھی۔ حضرت صفیہ کی شادی اس موقع پر ہوئی۔ مدینہ منورہ واپس آ گئے اور یہ جنگ بڑی کامیاب رہی، اس کا اثر بڑا گہرا پڑا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ خیبر کی جنگ کے بعد جو سازشی یہودیوں کا چہرہ تھا اس کے اوپر زبردست مار پڑی اور ان کا کام تمام کر دیا گیا۔ اب اس کے بعد وہ ہمت نہیں کر سکتے تھے کہ مسلمانوں کے خلاف کسی طرح کی سازش میں شریک ہو سکیں یا عرب میں کچھ پروپیگنڈا کر سکیں۔ اس کے بعد ایک اہم جنگ پیش آئی یا اہم واقعہ ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ اپنے قاصدوں کو، ایمبیسیڈرز کو مختلف گورنرز کے پاس، مختلف بادشاہوں کے پاس روانہ کر رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بصرہ کے بادشاہ یا بصرہ کے حاکم شرحبیل ابن عمرو کے پاس اپنے قاصد یا اپنے سفیر کو بھیجا۔ وہ جب ان کے پاس ابن عمیر رضی اللہ عنہ جب ان کے پاس آئے، حارث ابن عمیر رضی اللہ عنہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس بھیجا تھا بصرہ کے بادشاہ شرحبیل ابن عمرو غسانی کے پاس۔ وہ اس کے پاس آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر۔ اس نے پیغام کیا دیکھتا، ان کو ستانا شروع کیا، ان کے ساتھ زیادتی کی، ان کو بندوا دیا اور باندھنے کے بعد ان کو شہید کر دیا۔ عرب کی تاریخ میں اور دنیا کی تاریخ میں سفیروں کو نہیں مارا جاتا ہے۔ اس وقت بھی یہ رواج تھا کہ کسی سفیر کے ساتھ زیادتی نہیں ہوتی تھی، یہاں تک کہ جنگ بھی چل رہی ہو تب بھی اگر کسی گروپ کا، کسی سامنے والے فریق کا کوئی سفیر آ جاتا تھا، کوئی ایمبیسڈر آ جاتا تھا تو اس کے ساتھ زیادتی نہیں کی جاتی تھی، جنگ جاری رہے اپنی جگہ لیکن سفیروں کی رعایت ہوتی تھی۔ لیکن اس نے اتنی بڑی غداری کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر کو شہید کر دیا۔ تو ظاہر ہے اس کے نتیجے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ اس کے خلاف مہم
چھیڑنی ہے اور اس کا بدلہ لینا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر تیار فرمایا۔ ظاہر ہے یہ بہت دور کی مسافت کا علاقہ تھا اور اس کے پیچھے بیک بون کی طرح رومن امپائر تھا، کیونکہ بصرہ کا مطلب وہ علاقہ جو شام کا خطہ کہلاتا تھا، غساسنہ کا علاقہ تھا، جہاں آج اردن ہے، جارڈن ہے، لبنان ہے، فلسطین کا حصہ ہے، یہ سب رومن امپائر کے اندر آتے تھے۔ جو قیصر ہوتا تھا، ہرقل تھا، اسی کے اندر یہ سارے ایریے تھے۔ اسی میں وہ اپنا ایک وائسرائے کی طرح بناتا تھا، یا اس کا ایک گورنر کی طرح ہوتا تھا جو بصرہ کا حاکم ہوتا تھا۔ تو یہ شخص وہاں کا حاکم تھا اور اس نے اس طرح سے غداری کی تھی۔ ادھر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کو تیار کیا، بڑے بڑے صحابہ کو اس میں شامل فرمایا، 3000 کا لشکر تیار ہوا، اور اس لشکر کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر طے فرمائے۔ اس جنگ کو غزوہ موتا کہا جاتا ہے، کیونکہ موتا کے مقام پر یہ جنگ ہوئی تھی۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تو شریک نہیں ہوئے تھے، لیکن سیرت کی کتابوں میں اس کو غزوہ ہی کہا جاتا ہے، اس کی اہمیت اور حساسیت کو دیکھتے ہوئے، اور جتنی اہم اس کے اندر جنگ ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر سے واپس آ رہے تھے، یا خیبر میں ہی تھے، فتح ہو چکا تھا، تو اسی وقت حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ حبشہ سے آ گئے تھے مدینہ منورہ۔ حضور کو اتنی خوشی ہوئی تھی، اتنی خوشی ہوئی تھی، کیونکہ بہت محبت تھی ابو طالب کی اولاد سے، جعفر سے۔ حضور نے فرمایا، میں نہیں جانتا کہ مجھے خیبر کے فتح ہونے سے زیادہ خوشی ہے یا جعفر کے مدینہ ہمارے پاس واپس آنے سے زیادہ خوشی ہو رہی ہے۔ تو اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو روانہ فرمایا، اس میں حضرت جعفر رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ کیسی محبت ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم قربان ہونے کے لیے بھیج رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا، یہ لشکر ہے، اس کا ذمہ دار اور لیڈر زید ابن حارثہ ہوگا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے۔ جب ان کو کوئی نقصان پہنچ جائے گا تو جعفر ابن ابی طالب ان کے لیڈر ہوں گے، اور اگر ان کو کچھ نقصان پہنچ جائے گا تو عبداللہ ابن رواحہ ان کے لیڈر ہوں گے۔ پھر اس کے بعد جس کے اوپر بھی لوگ صلح کر لیں۔ یہ پہلی جنگ تھی، یہ پہلا موقع تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک سے زیادہ لیڈروں کو پے در پے طے فرما رہے تھے۔ گویا کہ اللہ کی طرف سے اشارے مل چکے تھے کہ آپ جن کو طے کر رہے ہیں ان کی شہادت ہونے والی ہے، اگلے والے کو طے کر دیجئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طے فرمایا اس طرح 3 لوگوں کو، اور ان کے ساتھ 3000 کا لشکر کر دیا۔ اس میں حضرت خالد بن الولید بھی تھے، جن کے بارے میں آپ کو میں نے گزشتہ ایپیسوڈ میں بتایا تھا کہ وہ آ کر صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہو گئے تھے، وہ بھی اس لشکر میں گئے تھے۔ بڑی دور کی مسافت تھی، جیسا کہ میں نے بتایا کہ مدینہ منورہ سے جارڈن، ابھی موتا کا جو علاقہ ہے وہ جارڈن اردن کے اندر واقع ہے، وہاں جانا تھا۔ تو یہاں سے جب لشکر نکلا، معان کے علاقے میں پہنچا تو ان کو خبر ملی کہ ہرقل نے بڑے لشکر کے ساتھ ان کی مدد کر دی ہے، اور جو جارڈن کے اور عرب کے جو ابھی رومن امپائر کے انڈر نہیں آتے ہیں، ان عرب کے قبیلوں نے بھی ان کا ساتھ دے دیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ تقریباً 1 لاکھ کی فوج تیار کھڑی ہے۔ یہاں کتنے لوگ جا رہے ہیں؟ 3000۔ سامنے لشکر کتنا ہے؟ 1 لاکھ۔ اور کیسا لشکر؟ جو رومن امپائر کی طرف سے آرمڈ فورس ہے، اس نے پورا اسلحہ، پورا ایکوپمنٹس جو ہوتا ہے جنگ کا، وہ سب تیار کر کے دیا ہوا ہے۔ ظاہر ہے وہ ایک بہت سپر پاور طاقت تھی، اس کے پاس جو اسلحے تھے، جو ساز و سامان تھا، وہ دوسروں کے پاس نہیں ہوتا تھا۔ تو پورے اسلحے اور افراد کی طاقت کے ساتھ جب لوگوں کو خبر ملی تو مشورہ ہوا، کیوں نہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع پہنچائیں کہ ایک بڑا لشکر سامنے ہے، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، کہنے لگے، تم جس کام کے لیے نکلے ہو اسی کو ناپسند کر رہے ہو؟ تم شہادت کے لیے تو نکلے ہو، اللہ کے راستے میں شہادت ہی تو ہونی ہے، اس سے زیادہ کیا ہوگا؟ ہمیں 2 چیزیں ملیں گی، یا تو اللہ کے راستے میں شہید ہو جانا ہے، یا پھر ہم کو کامیابی ملے گی۔ ہم اللہ سے وعدہ کر کے آئے ہیں تو ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے اور اس کو پورا کر کے دکھائیں گے۔ ان کی زبردست جوشیلی تقریر کے بعد لوگ آمادہ ہو گئے اور پھر نکلنا شروع ہوئے۔ لوگوں کو معلوم ہوا کہ بلقاء کے مشارف کے علاقے میں لشکر تیار ہو چکا ہے۔ بہرحال یہ لشکر پہنچا
موتا کے مقام پر جہاں پہ میدان جنگ تیار تھا۔ ادھر 3000 کا لشکر ہے، ادھر 1,00,000 کا لشکر ہے۔ مقابلہ شروع ہوتا ہے، دن بھر جنگ چلتی ہے۔ یہ تینوں لیڈر شہید ہوتے ہیں ایک ایک کر کے۔ سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ شہید ہوتے ہیں، تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ فوراً ہی اس جھنڈے کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، جنگ میں کودتے ہیں، لڑتے ہیں، یہاں تک کہ ایک وار پڑتا ہے اور ان کا دایاں ہاتھ کٹ جاتا ہے۔ وہ جلدی سے بائیں ہاتھ سے اپنے جھنڈے کو پکڑ لیتے ہیں، دوسرا وار پڑتا ہے اور بایاں ہاتھ بھی کٹ جاتا ہے، تو اپنے دونوں شانوں سے، دونوں شولڈر سے وہ کسی طرح جھنڈے کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، کٹے ہوئے ہاتھوں سے اس کو پکڑتے ہیں، یہاں تک کہ ان پر وار ہوتا ہے اور وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جھنڈا حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ لے لیتے ہیں، ان کے ہاتھ میں جھنڈا رہتا ہے لیکن وہ بھی لڑتے لڑتے شہید ہو جاتے ہیں۔ یہ سب جنگ کا میدان یہاں پہ گرم ہوتا ہے، دوسری طرف مدینہ منورہ میں بیٹھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو خبر سنا رہے ہوتے ہیں۔ جھنڈا زید بن حارثہ کے ہاتھ میں ہے، لڑائی چل رہی ہے، اب زید بن حارثہ شہید ہو گئے، جھنڈا جعفر نے لے لیا ہے، جعفر کا ایک ہاتھ کٹ گیا، دوسرا ہاتھ کٹ گیا، شہید ہو گئے۔ اللہ نے اس کے بدلے میں ان کو 2 بازو دیے ہیں جس سے وہ جنت میں اڑ رہے ہیں۔ ان کا لقب جعفر طیار ہوا، اڑنے والے، جعفر ذو الجناحین، 2 بازو والے۔ اللہ نے خاص مقام ان کو عطا فرمایا۔ پھر حضور نے فرمایا عبداللہ ابن رواحہ نے جھنڈا لے لیا ہے، اب عبداللہ ابن رواحہ بھی شہید ہو گئے۔ گویا حضور دیکھ رہے تھے اس منظر کو اور لوگوں کو خبر دے رہے تھے۔ پھر فرمایا، لوگوں کے درمیان مشورہ ہوا اب کیا کریں؟ مشورے میں طے ہوا کہ خالد ابن الولید کو جھنڈا دیا جائے گا۔ حضور نے یہاں فرمایا اب جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کو دے دیا گیا ہے۔ حضرت خالد کا لقب سیف اللہ ہے، اللہ کی تلوار۔ اللہ نے حضرت خالد بن الولید کو جنگی فراست دی تھی، مہارت دی تھی، سمجھداری دی تھی، اس کا کوئی مقابلہ اور ثانی نہیں تھا۔ انہوں نے اس جنگ میں موقع کو دیکھتے ہوئے بڑی زبردست حکمت عملی اختیار کی۔ انہوں نے دیکھا کہ جنگ چل رہی ہے اور کچھ لوگ شہید ہو چکے ہیں اور ان کے بھی بہت سارے لوگ مارے جا چکے ہیں، لیکن اتنی بڑی تعداد ہے کہ لمبے وقت تک ان کے ساتھ میدان میں ٹھہر کر لڑنا ممکن نہیں ہے، اس لیے کچھ ایسی اسٹریٹجی اپنائی جائے کہ ان کو بظاہر چکمہ دے کر پیچھے ہٹا دیا جائے اور ہم کامیابی کے ساتھ نکل جائیں۔ تو جب شام ہو گئی، جنگ رک گئی، تو رات میں انہوں نے ایک نئی پلاننگ کی۔ پلاننگ ان کی جو تھی وہ بڑی زبردست تھی، جو آج کے زمانے میں ٹیکٹیکل وڈرال، ملٹری جو ایکشن ہوتا ہے یا ملٹری جو مشن ہوتا ہے اس کے اندر اس کو کہا جاتا ہے ٹیکٹیکل وڈرال، وہ انہوں نے کیا، یا اس کا دوسرا نام اصطلاح کے اندر جو ملٹری کی اصطلاح ہوتی ہے اس میں کہا جاتا ہے ری ٹریٹمنٹ ڈیفینسو ایکشن، کہ جس میں میدان جنگ کے اندر جنگ کے دوران دشمن سے کنیکٹ رہتے ہوئے اپنا پورا سیٹ اپ چینج کر دیا جاتا ہے، فیلڈ کو اور جو فوج ہوتی ہے، لشکر ہوتا ہے، اس کے سیٹ اپ کو چینج کر دیا جاتا ہے۔ اس میں 2 خطرے ہوتے ہیں، ایک تو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ آپ جس طرف کھینچ کر جنگ کے میدان کو لا رہے ہیں، اگر دشمن اس چال کو سمجھ کر وہاں آ گیا تو پھر آپ کو وہاں پہ شکست ہو جائے گی، کیونکہ آپ کے پاس اتنی طاقت اس وقت نہیں ہے، اسی لیے آپ یہ ٹرک استعمال کر رہے ہیں۔ دوسرا یہ بھی خطرہ ہوتا ہے کہ اگر وہ مہم کامیاب نہیں ہوئی اور لوگ اس چینجز کو صحیح طور پہ نہیں ہینڈل کر سکے تو پھر اس میں شکست بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن حضرت خالد بن الولید کی فراست تھی، ان کی سمجھ تھی کہ انہوں نے پورا نقشہ جنگ کا چینج کر دیا۔ انہوں نے کیا کیا کہ جنگ جہاں پر چل رہی تھی وہاں سے دھیرے دھیرے اپنے لشکر کو کھسکانا شروع کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ جو جھنڈا ہوتا ہے اسی کے اوپر پورا لشکر جڑا ہوا ہوتا ہے، تو انہوں نے ذرا میدان جو موتا کا علاقہ تھا اس کے نارتھ کے حصے میں اپنے لشکر کو موو کرانا شروع کیا۔ بالکل دھیرے دھیرے ہلکا ہلکا موومنٹ ہو رہا تھا کہ سامنے والا سمجھ رہا تھا کہ شاید یہ اپنی اسٹریٹجی چینج کر کے کچھ اور جگہ سے حملہ کرنا چاہتے ہیں۔
دوسری طرف انہوں نے کیا کیا تھا، جو لشکر سامنے سے لڑ رہا تھا اس کو پیچھے کر دیا تھا، پیچھے والے لشکر کو سامنے کر دیا، دائیں کو بائیں، بائیں کو دائیں، پورا ایک دم نقشہ چینج کر دیا تھا فوجیوں کا، جس سے سامنے والے کو یہ لگے کہ نئے لوگ آ گئے مقابلے پر، کیونکہ جو جنگ ہوتی ہے اس کے اندر جس کو جو پوزیشن ملتی ہے وہ اسی جگہ کو صحیح سنبھال سکتا ہے۔ اب جنگ کے درمیان میں چینجز کر دینا یہ بہت مشکل ہوتا ہے، بڑی مہارت چاہیے ہوتی ہے۔ تو حضرت خالد نے زبردست ٹرک چلتے ہوئے سب کو چینج کر دیا، دھیرے دھیرے فوج کو کھینچتے 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 دوسری طرف لے کر آئے۔ یہاں ان کے درمیان مشورہ ہوا کہ ارے اب تک تو ہم جنگ لڑ رہے تھے، یہ تھوڑے لوگ تھے، ان لوگوں نے ہم کو کتنا نقصان پہنچایا تمہیں معلوم ہے، اب لگتا ہے پیچھے سے ان کو مدد آ گئی ہے، نئی فوج ان کے ساتھ آ کر جوائن ہو گئی ہے، اور یہ لوگ اب بڑا حملہ کرنے والے ہیں، اس لیے ہمارے اوپر بڑا خطرہ ہے، اب ہم آگے بڑھ کر ان کا پیچھا نہیں کریں گے، حملہ نہیں کریں گے۔ ایک تو جنگ سے بھاگنا ہوتا ہے کہ میدان چھوڑ کے تیزی سے سواریوں پر سوار ہو کے دوڑ کے بھاگنا ہے، دوسرا ایک ٹرک ہوتی ہے کہ دھیرے دھیرے مومنٹ کر کے ایسا لگے کہ ایک چال چلی جا رہی ہے جنگ کے نقشے کو بدلنے کے لیے، لیکن دھیرے سے جنگ کے میدان سے نکلا جاتا ہے۔ تو حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے یہی چال چلی تھی کہ دھیرے دھیرے ذرا مومنٹ چینج کیا اور ان کو چکمہ دینے کی کوشش کی، وہ اس چکمے میں آ گئے اور حملہ کرنے سے باز رہے، یہاں تک کہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ اس پورے لشکر کو لے کر واپس پلٹ آئے۔ یہ اس جنگ میں تقریباً 8 لوگ یا زیادہ سے زیادہ 12 لوگ شہید ہوئے مسلمانوں کے، ان کی بڑی تعداد مری ہے، کتنی ہے وہ تعداد تو نہیں ملتی ہے کیونکہ جنگ کر کے لوگ واپس آ گئے تھے، ظاہر ہے وہاں جو لوگ مرے تھے ان کو گن تو نہیں سکے تھے، لیکن ان کو بھاری نقصان ضرور پہنچا تھا۔ اس واقعے کے بعد سے جب واپس آئے حضرت خالد رضی اللہ عنہ لشکر کو لے کر مدینے کے قریب پہنچے تو مدینے والے باہر نکلے اور مٹی پھینکنے لگے کہ ارے تم لوگ میدان جنگ سے بھاگ کے آئے ہو۔ حضور نے فرمایا لیس الفرارون بل القرارون انشاءاللہ، یہ لوگ بھاگنے والے نہیں ہیں بلکہ پلٹ کر حملہ کرنے کے لیے آنے والے ہیں۔ تو اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہاتھوں ہاتھ لیا، ان کا بڑا اکرام فرمایا، اور حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی شہادت سے حضور پر بڑا گہرا اثر پڑا تھا۔ حضور زار و قطار رو رہے تھے، ان کے بچوں کو بلا کر ان کو چوم رہے تھے، بوسہ دے رہے تھے، ان کے کھانے کا انتظام کر کے ان کی دلداری کی کوشش فرما رہے تھے۔ تو اس طرح اس جنگ کے بعد پورے عرب کے اندر ایک دھاگ بیٹھ گئی کہ انہوں نے رومن امپائر پر اٹیک کر کے جیت کر آ گئے، بچ کر آ گئے۔ 3000 کی فوج 1,00,000 لوگوں سے لڑ کر واپس آ گئی ہے اور ان کو نقصان پہنچا کے آئی ہے۔ اس کا جو اثر تھا، اس کا جو دبدبہ تھا، اس کا جو رعب تھا، ان تمام قبیلوں کے اوپر پڑ گیا جو مدینہ منورہ سے شام تک کے درمیان میں آتے ہیں۔ تو پورا مین ہائی وے ہے مکے سے اور یمن سے لے کر شام تک کا، اس درمیان یہ پورا چرچا ہو گیا۔ ان قبیلوں کی ہمت بات میں نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ مدینے کو آنکھ دکھا سکیں یا حملہ کر سکیں۔ تو اس طرح یہ مہم بھی بڑی کامیابی کے ساتھ پوری ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں سرخروئی ملی۔ اس جنگ کے بعد ایک چھوٹی سی جنگ یا سریہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات السلاسل کا بھیجا تھا، جو سمندر کے ساحل کی طرف گیا تھا۔ عام ایک مومنٹ تھا، لیکن اس میں خاص بات یہ ہوئی کہ لوگ بہت بھوکے تھے، کھانے پینے کا انتظام نہیں تھا، تو اللہ رب العزت نے سمندر سے ایک مچھلی بھیجی جو ساحل پر ان کو ملی۔ اتنی بڑی تھی کہ اس کا کچھ ٹھکانہ نہیں ہے، عنبر اس کا نام تھا۔ صحابہ نے جو سینکڑوں کی تعداد میں تھے 15 دن تک اس کو کھایا تھا، 15 دن تک کا وہ کھانا تھا وہ ایک مچھلی، یہاں تک کہ کچھ حصہ مدینے بھی لے کر آئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو نوش فرمایا تھا۔ اس کے بعد پھر سن 8 ہجری میں یہ جو غزوہ موتا ہوئی ہے، یہ بھی سن 8 ہجری کے شروع میں ہوئی ہے۔ اس کے بعد پھر رمضان کے مہینے میں فتح مکہ کا واقعہ پیش آتا ہے۔ فتح مکہ کی تمام تفصیلات جو ہیں جنگ کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلنے کی، میں اگلے ایپیسوڈ میں بیان کروں گا، اور اس کے بعد کا جو حصہ ہے انشاءاللہ منگل کو اس پر گفتگو کر کے ہم اس سیریز کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج میں صرف فتح مکہ کی وجہ کیا بنی اس پر تھوڑی سی بات کر کے اس ٹاپک کو ختم کر دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ صلح حدیبیہ میں معاہدہ کیا ہوا تھا کہ
کہ جو قبیلے ہمارے ساتھ معاہدہ کرنے چاہیں ہمارے ساتھ رہیں گے، جو قریش کے ساتھ معاہدہ کرنے چاہیں وہ ان کے ساتھ رہیں گے، اور دونوں کا آپس میں ویسے ہی تعلق ہوگا جیسا کہ ہمارا ڈائریکٹ قریش کے ساتھ ہے۔ چنانچہ اسی موقع پر قبیلہ خزاعہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کر لیا تھا، قبیلہ بنو بکر نے قریش کے ساتھ معاہدہ کر لیا تھا۔ ان دونوں کے درمیان پرانی جنگیں چل رہی تھیں، جاہلیت کے زمانے سے آپس میں دشمنی تھی، جنگیں جاری تھی۔ اس موقع پر سن 8 میں ان لوگوں نے، جو بنو بکر کے بنو نفاسہ کا خاندان تھا، اس نے سوچا یہ اچھا موقع صلح کا ہے، ابھی خزاعہ والے اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ جنگ کا خطرہ نہیں ہے، ہم چپکے سے حملہ کر کے ان کو مارتے ہیں، اپنا بدلہ لیتے ہیں، پچھلی جنگ کا جو بدلہ ہمارے اوپر باقی ہے، یہ بہترین موقع ہے کہ بدلہ لے لیا جائے۔ چنانچہ راتوں رات انہوں نے پانی کی جگہ پر، جہاں آ کر پانی صبح میں لوگ پیتے تھے، اپنے جانوروں کو پلاتے تھے، وہاں اچانک حملہ کیا اور خزاعہ کے قبیلے کے لوگوں کو بے دریغ قتل کیا، اور پوری سازش رچ کے اس طرح سے کیا کہ مکے کے لوگوں نے، قریش کے لوگوں نے ان کو سپورٹ دیا، بلکہ اسلحہ پہنچایا۔ اسلحہ کیا؟ رات میں تاریکی میں مکے کے کچھ فائٹرز بھی آ کے ان کو جوائن کر کے جنگ لڑ رہے تھے۔ یہ ساری خبریں معلوم ہوئیں، یہاں تک کہ جنگ لڑتے لڑتے حرم کے بارڈر پر پہنچ گئے، تو اس وقت بنو بکر جو لڑ رہا تھا، اس کے لوگوں نے ان کے سردار سے کہا، نوفل ابن معاویہ سے کہ ارے اب تو حرم آ گیا ہے، اللہ کا گھر اور الہ کی جگہ ہے، یہاں پہ جنگ نہ کرو۔ تو اس نے کہا لا الہ اليوم، آج کوئی معبود وعبود نہیں ہے، آج اپنا بدلہ دل کھول کے لے لو۔ وہ لوگ وہاں پہ بھی لڑتے رہے، یہاں تک کہ جب یہ لڑائی ختم ہوئی اور بہت سارے لوگ خزاعہ کے مار دیے گئے، تو ان میں جو ان کے لیڈر تھے خزاعہ کے، عمرو بن سالم خزاعی، وہ خاموشی سے بھاگتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے مدینہ منورہ، اور آ کر خبر دی کہ اس طرح سے غداری کر دی ہے بنو بکر نے، ہم آپ کے حلیف ہیں، ہمارے اوپر حملہ کر دیا ہے، اور بتایا کہ لوگ رکوع میں تھے، سجدے میں تھے، عبادت میں تھے، اور ان کو مار مار کے انہوں نے قتل کیا ہے۔ بہت دلدوز انداز میں، درد انگیز انداز میں، بہت پینفلی انہوں نے ان واقعات کو بیان کیا جو وہاں پہ پیش آئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصرت یا عمرو بن سالم، اے عمرو بن سالم تمہاری مدد کی جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ہی اپنے ایک شخص کو بھیجا مکہ مکرمہ، تاکہ معاملات کو ڈائریکٹلی سمجھ لیا جائے کہ واقع کیا ہوا اور ان کی پوزیشن کیا ہے۔ کہا تم جا کے ان سے بات کرو، ان کے سامنے حقیقت رکھو، اور ان سے کہو کہ تمہارے پاس 3 آپشن ہے، یا تو تم جن لوگوں کو مارا گیا ہے ان کی دیت دو، جو بھی خزاعہ کے لوگ مارے گئے ہیں ان کی دیت تم دو۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ تم بنو بکر کے اس خاندان سے جس نے حملہ کیا ہے اپنا رشتہ اور معاہدہ توڑ دو۔ تیسرا آپشن یہ ہے کہ تم ہم سے صلح کو ختم کر دو، پھر ہم بھی پلٹ کے تمہارے لیے آزاد ہو جائیں گے۔ تو کچھ جو نوجوان جوشیلے لوگ تھے انہوں نے اس موقع پر چیخ چیخ کے کہہ دیا ٹھیک ہے ہم نے تمہیں چھوڑا۔ یہ باتیں جب ہوئی تو وہ شخص واپس آ گیا، لیکن ادھر مکے والے گھبرا گئے، ارے یہ تو ہم نے خطرے کی بات کر لی ہے، اب تو ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ توڑا، اس کا مطلب ہم پر حملہ ہونے والا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ مکے کی پوزیشن کیسی ہو گئی ہے۔ جو لوگ وہاں جا کر مار رہے تھے اب وہ صرف معاہدہ ٹوٹنے سے ڈر رہے تھے، لیکن انہوں نے جو حرکت کی تھی وہ صاف معاہدہ کو توڑنے والی تھی۔ فوراً ہی ابو سفیان بھاگتے ہوئے مدینے آتا ہے اور آ کر بات کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذرہ برابر اس کو جواب نہیں دیتے ہیں۔ وہ آتا ہے ابو بکر صدیق کے پاس، وہ بھی جواب نہیں دیتے، عمر رضی اللہ عنہ کے پاس، وہ بھی جواب نہیں دیتے، یہاں تک کہ حضرت علی کے پاس آتا ہے، حضرت علی سے کہتا ہے، حضرت علی بھی کچھ جواب نہیں دیتے۔ حضرت فاطمہ بیٹھی ہوتی ہیں، ان سے کہتا ہے تم ہی کچھ اپنے ابا سے کہہ دو ہم سے صلح دوبارہ کر لیں۔ حضرت فاطمہ بھی کچھ نہیں کہتی ہیں اچھے جو تمہاری گود میں بچہ بیٹھا ہوا ہے حسن، اس کو بھیج دو، یہ جا کے حضور سے کچھ بات کر لے، شاید حضور مان جائیں اور دوبارہ سے صلح کر لیں۔ اس نے کہا یہ سب کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ تو اس نے کہا علی تم ہی بتاؤ میں کیا کروں، میرے پاس کچھ نہیں آپشن بچا ہے۔ تو حضرت علی نے کہا دیکھو کچھ ہونا تو ہے نہیں، تم جاؤ جا کے بس کھلی جگہ میں اعلان کر دو میں نے سب کو امن دے دیا ہے، سب کو جیوار دے دیا ہے، یہ کہہ کے واپس چلے جاؤ۔ اس کے پاس کوئی اور چارہ ہی نہیں تھا، وہ گیا یہ اعلان کر کے واپس آ گیا۔ مکے والوں نے کہا کیا کر کے آئے ہو؟ تو اس نے خبر دی، تو کہا کہ یہ سب کچھ فائدہ دینے والا نہیں ہے، تم اپنی طرف سے بول کر آ گئے ہو، کوئی معاہدہ دوبارہ سے تو ہوا نہیں ہے۔ اسی موقع پر ابو سفیان جب اپنی بیٹی ام حبیبہ کے گھر پہ آیا تھا، ام حبیبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں،
وہ ابو سفیان کی بیٹی تھی، ان کے گھر پہ آیا تو حضرت ام حبیبہ نے فوراً ہی اپنی چادر کو لپیٹ دیا جہاں آ کر بیٹھا جاتا تھا۔ تو ابو سفیان کہنے لگا بیٹی تم یہ چادر کو میرے سے کیوں لپیٹ رہی ہو؟ کیا تم میرے اکرام کی وجہ سے کہ یہ مناسب نہیں ہے میرے لیے اس لیے لپیٹ رہی ہو؟ تو ام حبیبہ نے کہا نہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص چادر ہے جس پر آپ بیٹھا کرتے ہیں، تم مشرک نجس ہو، تمہیں اس پہ بیٹھنے کی اجازت نہیں دوں گی۔ تو وہ کہنے لگا اے بیٹی تجھے تو شر لگ گیا ہے، کیسی وفاداری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کیسی ان کی عزت کا خیال، ان کی عظمت کا خیال تھا۔ تو بہرحال معاہدہ ٹوٹ چکا تھا، مکے والوں کو اندازہ ہو چکا تھا کہ اب جنگ ہونے والی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری طرف تیاری شروع فرما دی تھی کہ اب مکے پر حملہ کرنا ہے، معاہدہ ختم ہو چکا ہے۔ پہلے خاموشی کے ساتھ اعلان کیا کہ ہم باہر نکلنے والے ہیں، پھر لوگوں کو بتا دیا کہ مکے جانے والے ہیں، لیکن اس کو راز رکھنا، کسی کو اطلاع نہیں دینا۔ اسی موقع پر حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ نے ایک لیٹر لکھ کر مکے والوں کو خبر دے دی تھی کہ تم پر حملہ ہونے والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی تھی، اللہ کسی طرح کے جاسوس کو مکے والوں تک پہنچنے سے بچا لینا کہ ہماری خبر نہ پہنچ سکے۔ حضور کو وحی کے ذریعے اطلاع مل گئی کہ ایک خط حاطب کی طرف سے بھیجا جا رہا ہے ایک عورت کے ذریعے سے جس کو اس نے کچھ گفٹ وغیرہ دیا ہے۔ حضور نے فوراً حضرت علی اور حضرت زبیر کو بھیجا کہ تم جاؤ اور جب روضۃ خاخ کے مقام پر پہنچو گے تو وہاں ایک عورت ملے گی، اس کو پکڑنا، اس کے پاس ایک خط ہے، چھین لینا۔ چنانچہ یہ دونوں حضرات گئے، وہاں جا کر پہنچے اور اس سے سخت سوال جواب کیا۔ اس نے کہا نہیں ہے میرے پاس کچھ۔ انہوں نے کہا ہم تمہارے کپڑے اتار تک کے نکال لیں گے لیکن تمہیں دینا ہوگا، کیونکہ حضور نے جب خبر دی ہے کہ تمہارے پاس لیٹر ہے تو ہے۔ پھر اس نے اپنے بال کے جوڑے میں سے نکال کر وہ خط دیا جس میں لکھا ہوا تھا حاطب ابن ابی بلتع کی طرف سے یہ خبر دی جا رہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حملہ کرنے والے ہیں۔ اب حاطب ابن ابی بلتع کو بلایا گیا، پیشی ہوئی۔ حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول یہ منافق ہو گیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کرتا ہے، حکم دئیے میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ انہوں نے فرمایا نہیں یہ بدری صحابی ہے، یہ جنگ بدر میں شریک ہوا ہے۔ اور حاطب بن ابی بلتع نے کہا اللہ کے رسول مجھے کچھ کہنے کا موقع دیجیے، میں کچھ بات رکھنا چاہتا ہوں۔ اصل میں سارے یہاں پہ جو مہاجر صحابہ ہیں ان کے خاندان کے لوگ، ان کے جان پہچان کے لوگ، اچھے رشتہ والے مکہ مکرمہ میں موجود ہوں۔ میں تو باہر کا آ کر مکے میں رہنے والا شخص ہوں، میرا کوئی خاندان مکے میں نہیں ہے، یعنی کسی قبیلے کے ساتھ میں جوائنٹ نہیں ہوں، میرے کچھ بیوی بچے یا گھر والے، کچھ خاندان کے لوگ اور مال و دولت کچھ وہاں پر رکھا ہوا ہے۔ اگر حملہ ہوتا ہے تو ظاہر ہے وہ سب کے خاندان کے لوگ تو اپنے قبیلے کو بچا لیں گے، لیکن میرا تو سب کچھ لٹا دیں گے اور برباد کر دیں گے، اس لیے میں نے صرف ایک خط اس وجہ سے لکھ دیا تھا، اللہ کے رسول مجھ سے غلطی ہو گئی۔ حضور نے فرمایا یہ بدری صحابی ہے اور اللہ نے بدر والوں کی طرف توجہ کر کے فرمایا ہے اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، بدر والوں تمہیں جو کرنا ہو کرو، ہم نے تمہاری مغفرت کر دی ہے۔ اس بنیاد پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوڑ دیا اور ان کی سرزنش نہیں فرمائی، کیونکہ وہ سچے صحابی تھے، وہ صحیح مومن تھے۔ ہاں غلطی ہو گئی تھی، وہ ایک اپنے تحفظ کے لیے انہوں نے صرف ایک بات اس طرح سے لیک کر دی تھی، لیکن ایسا نہیں ہے کہ کھلی غداری کر دی ہو، مرتد ہو کے ان کے ساتھ مل گئے ہوں یا ان کو کھلا سپورٹ کیا ہو، صرف ایک خبر پہنچائی تھی جس کی وجہ سے یہ واقعہ بھی پیش آیا اور حضرت حاطب بن ابی بلتع کی معافی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہو گئی۔ پھر اس کے بعد رمضان المبارک میں سن 8 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے مکے کی طرف نکلتے ہیں اور فتح مکہ کا واقعہ پیش آتا ہے جو انشاءاللہ اس کی تفصیلات اگلی قسط میں آپ کے سامنے آئیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔